گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال دیں. جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پورا بدن ڈھک جائے، صرف ایک آنکھ کھولنے کی اجازت ہے. چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے. حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ولا یبدین الا عینا واحدہ. اللہ پاک نے مومنوں کو حکم فرمایا ہے، مومن مردوں کی عورتوں کو حکم فرمایا ہے کہ جب کسی مجبوری کی بنا پر گھر سے باہر نکلیں تو پھر اپنے اوپر ایک جلباب ڈال دیں، چہرے کے اوپر ایسی چادر ہو جس کے ساتھ پورا سر بھی ڈھک جائے، پورا چہرہ بھی چھپ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا حکم پردے سے مستثنا ہے، پردہ ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں. اور کہتے ہیں سورۃ نور میں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر کر کے نہ نکلیں الا ما ظہر منہا، مگر جو ان سے کھلا رہتا ہے. ما ظہر منہا سے مراد وہ کہتے ہیں چہرہ ہے، ہاتھ ہے، لہذا یہ مستثنا ہے. حالانکہ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ حکم نماز کے ساتھ خاص ہے کہ عورت نماز کے اندر اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس سے مراد اوپر والا کپڑا ہے جو پردے کے اہتمام کے لیے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہے، مقصد یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر اگر بدن کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے، بدن کا جو باقی حصہ ہے اس سے تو غیر اختیاری طور پر بھی کوئی حصہ نہیں کھلنا چاہیے. اگر غیر اختیاری طور پر کپڑا کبھی ہٹ گیا تو وہ صرف چہرے سے ہٹ جانا چاہیے. اختیار سے چہرے کا پردہ ضروری ہے. اگر غیر اختیاری طور پر کوئی حادثہ پیش آ گیا، بغیر اختیار کے اضطراری طور پر کپڑا ہٹ جاتا ہے تو وہ صرف چہرے سے ہٹ جائے، پردے کا ایسا اہتمام ہو باقی سارا بدن چھپا رہے، چہرہ بھی چھپا رہے. اگر کبھی غیر اختیاری طور پر کوئی کپڑا ہٹتا ہے تو اس جگہ سے ہٹنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے دوپٹے اوڑھ لیں. اس سے صبح ہوتا تھا کہ شاید صرف دوپٹہ اوڑھنا ضروری ہے، صرف اپنا سینہ اور گریبان چھپانا ضروری ہے، چہرے پر ڈھانکنا ضروری نہیں. اسی طرح اللہ ما ظہر منہا سے بھی علم احتمال آ سکتا تھا کہ شاید چہرہ مستثنا ہو تو اللہ پاک نے خود تفصیل بیان فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. وضاحت کے ساتھ پردے کا حکم سن لو اے میرے پیغمبر. اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن
یہ کس کا حکم ہے؟ کسی عام بادشاہ کا، وزیر کا حکم نہیں، یہ احکم الحاکمین رب العالمین کا حکم ہے۔ ان کو حکم ہے ازواج مطہرات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو حکم ہے، ان کی معرفت سے حکم ہے، سید الانبیاء کی معرفت سے علیہ الصلوات والتسلیمات۔ تو یہ حکم کتنا پختہ عظمت والا حکم ہوگا۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں رحمت للعالمین، آپ ان سب سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، اس سے پردے کا بھی ثبوت مل گیا، برقعے کا ثبوت بھی مل گیا، چہرے کے چھپانے کا ثبوت بھی مل گیا۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر فرماتے ہیں ایسا برقع اوڑھا جائے، ایسی چادر اوڑھی جائے جس سے سر اور سر کے بال بھی ڈھک جائیں، چہرہ بھی چھپ جائے۔ یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بجلابیب ولا یبدین الا عینا واحدہ، صرف ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، حدیث بھی بتاتی ہے، صحابہ بھی بتاتے ہیں۔ اب بھی آدمی خامخواہ کہتا پھرے کہ چہرے کا پردہ نہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی نماز میں پورے بدن کا ڈھانکنا چھپانا ضروری ہے، لیکن چہرہ کھلا رہتا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جواب یہ ہے کہ فقہ کی سب سے بڑی معتبر کتاب در مختار شامی جلد 1 صفحہ 284 پر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حکم پردے کے اندر چہرے کا ڈھانکنا بھی ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ یہ عورت ہے، ننگ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ فتنے کا موجب ہے اور پردے کا مدار ہے فتنے پر، اور فتنے کا سب سے بڑا سبب ہے چہرے کا کھلنا، اس لیے پردے کے اندر چہرے کا ڈھانکنا ضروری ہے، اور نماز کے اندر اس حصے کا چھپانا ضروری ہے جو عورت ہے، جس کو ننگ اور عورت کہا جاتا ہے، کیونکہ چہرہ عورت نہیں، اس لیے نماز کے اندر چہرے کو کھولنا جائز ہے۔ تو صدر عورت کے مسائل الگ ہیں، پردے کے مسائل الگ ہیں، چہرہ صدر میں داخل نہیں، چہرہ پردے میں داخل ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو مسلمانوں سن لو پردے کا حکم فرض ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ازواج مطہرات سے حکم ہے۔ ایک جواب تو میں نے عرض کر دیا کہ دوسری آیت میں اللہ پاک نے وضاحت فرما دی، اور اس آیت میں بھی اللہ پاک نے صرف ازواج مطہرات کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا، جس کو ایک موٹی سمجھ والا انسان بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اشارہ فرمایا لوگوں ازواج مطہرات جن کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی کی گواہی خود عرش والا دیتا ہے، ان کے لیے جب پردے کا حکم ہے تو پھر عام مومن عورتوں کے لیے پردے کا حکم کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری عورتیں جتنی بھی پاک باز بن جائیں، ازواج مطہرات سے زیادہ پاک نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مرد جتنا بھی شان والا بن جائے، صحابی سے زیادہ شان والا نہیں ہو سکتا۔ جس کا شرینے ہے حضرت ام سلمہ کہتی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نے صحابی تشریف لائے، میں اور حضرت میمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اذا قال ابن ام مکتوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا منہ، اس سے پردہ کر لو۔ حضرت نے سلمہ کہہ دیے فقلت یا رسول اللہ علیہ هو اعمى لا یبصرنا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو نابینا شخص ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیابان انتما لستما تبصرانی، کیا تم بھی اندھے
اندھی ہو، تم بھی نابینی ہو، تم اسے نہیں دیکھ رہی، تم تو اسے دیکھ سکتی ہو۔ اس حدیث نبوی سے معلوم ہوا نابینے سے بھی پردہ ضروری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا صحابی سے پردہ ضروری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جلیل القدر صحابی حضرت ابن ام مکتوم صحابی بھی ہے، نابینا بھی ہے، اور اتنی شان والا صحابی ہے جس کی عظمت میں اللہ نے کئی آیات نازل فرما دی۔ ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ اس نابینے صحابی سے بھی پردہ کرو۔ جب ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ نابینے صحابی سے بھی پردہ ضروری ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پردے سے مستثنا ہیں؟ ہم جتنا بھی شان میں بڑھ جائیں، جتنا بھی بڑا ولی اللہ بن جائے، صحابی سے زیادہ ولایت میں آج تو جتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، استاد کیوں نہ ہو، شیخ کیوں نہ ہو، اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ عورت جتنی نیک پاک کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ مطلقاً فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی جتنی عورتیں ہیں، خواہ وہ ولیہ ہوں، خواہ وہ حافظہ ہوں، عالمہ ہوں، خواہ وہ عام عورت ہو، جو بھی ہو، سب کو اللہ کا حکم سنا دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کتب الرسول میں الزواجر کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کافی تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔ وہ پوری حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ پر گریہ ساری تھا۔ مسلمان بھائیوں، اپنے محبوب کی حدیث توجہ سے سنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے وجہ پوچھی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول آپ پر گریہ کیوں ساری ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جس رات میں معراج سے گیا ان میں سے میں نے ایک عورت کو دیکھا، رأیت امرأة معلقة بشعرها یغلی دماغها، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کے بالوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس کے بال لمبے کر کے اس کو باندھ کر الٹا لٹکایا گیا، یغلی دماغها، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح جوش مار رہا تھا، جیسے ہانڈی میں گرم پانی جوش مارتا ہے اور پکتا ہے، اسی طرح اس عورت کا جہنم کے اندر دماغ پک رہا تھا اور جوش مار رہا تھا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے رضی اللہ عنہا، میں نے کہا اے میرے ابو جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے بتائیے، وہ عورتیں کون سے برے اعمال کرتی تھی جن کی وجہ سے اتنے سخت ترین عذاب میں مبتلا تھی؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جس کو میں نے دیکھا جو اپنی بالوں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی اور اس کا دماغ جوش مار رہا تھا، فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُغَطِّي شَعْرَ رَأْسِهَا، وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی تھی، اپنے سر کے بال کھلے رکھتی تھی، نامحرم مردوں سے اپنے سر کو چھپاتی نہیں تھی، پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، بالخصوص اپنے سر کو نہ ڈھانکتی تھی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں پردہ کیا جی، سر کا ڈھانکنا منافقت ہے، شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سر کو ڈھانکو، سید الانبیاء کہتے ہیں جو عورت سر کو نہیں ڈھانکتی، جو عورت دوپٹہ نہیں آتی، میں جہنم کے اندر اس کو جلتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں۔ اور اب بھی کوئی کہے کہ دوپٹہ اوڑھنا منافقت ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، تجدید ایمان کیجیے۔ اللہ کے قرآن سے مقابلہ، حدیث مصطفی سے مقابلہ ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو۔ چند دن کی زندگی ہے، موت کے بعد کیسے اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے
کہ اس کو وزارت سے ختم کیا جائے اور اسے دردناک عبرتناک سزا دی جائے۔ مسلمان جتنا بھی خطا کار ہو مگر قرآن اور سنت اور اسلام کی توہین میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی